عام طور سے مسلمان یہ سوچتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو صرف 2 ہی بچے ہیں. کسی کو پوچھو آپ صرف 2 ہی بچے سمجھے گا، حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو 6 بچے تھے. کتنے بچے؟ 6 بچے، 3 بیٹے 3 بیٹیاں. سب سے بڑے حضرت حسن، دوسرے حضرت حسین، تیسرے حضرت محسن. جو وہ پیدا ہوئے ولادت کے چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ولادت کے چند دن کے بعد انتقال ہو گیا. اب 3 بیٹیاں ہیں. اب 3 بیٹے، بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم. یعنی حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کا نام کس کے نام پر رکھا؟ اپنی بہنوں کے نام پر رکھا. جو ان کی بہن کے نام تھے انہوں نے وہی اپنی بیٹیوں کے نام رکھے. اب یہاں تو کیا ہے، خاندان میں اگر کوئی ایک نام ہے اب دوسرا نام رکھنا ہی نہیں، نیا نام ہونا. اور یہاں انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے اوپر رکھے. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے ہیں. انہوں نے 3 بیٹوں کا نام علی رکھا، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط. 3 بیٹوں کا نام علی، حالانکہ خود والد صاحب کا نام علی ہے لیکن یہاں 3 بیٹوں کا نام علی رکھا گیا. اب ہمارے یہاں پر کیا ہے، خاندان میں اگر پورے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو پورے خاندان میں نظر دوڑاتے. اگر یہ نام کا کوئی خاندان میں ہے اور وہ ایسا خاندان ہے کبھی ملتا نہیں، نہ کبھی آتا، نہ کبھی جاتا، نہ کبھی کوئی تعلق، دوسری جگہ ہے، دور ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ نام وہاں بھی ہے اس خاندان میں تو اب نام رکھنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو نام خوبصورت ہو، جس نام کے معنی اچھے ہیں، اس کو آدمی کو رکھ لینا چاہیے. تو امام حسن پہلے بیٹے ہیں. امام حسن کی پیدائش ہوئی، امام حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کی پیدائش 15 رمضان کے مہینے میں ہوئی. رمضان کے مہینے میں 3 ہجری کو ہوئی، رمضان کے مہینے میں. اب امام حسین جو ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت 5 شعبان کا مہینہ جو رمضان سے پہلے آتا ہے، 5 شعبان اور سن 4 ہجری میں ہوئی امام حسین کی ولادت. امام حسین جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب جو حضرت علی ہیں، انہوں نے آپ کا نام رکھا حرب. حرب کے مطلب جنگجو، بہادر. کہ بھائی ان کو تو معلوم تھا کہ ہمیں تو ساری زندگی جنگوں میں گزارنی ہے اور ہمارے یہاں بہادر لوگوں کی ضرورت ہے، کمزور انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ حرب رکھ دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے. بڑے کا نام جیسا میں نے حسن رکھا، ان کا نام میں نے حسین رکھا. ان کا نام حرب نہیں ہے، ان کا نام حسین ہے. اور حسن اور حسین یہ ایسے نام ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور امام حسن تک کسی کے نام نہیں رکھے گئے. یہ پہلی مرتبہ اگر نام رکھے تو انہی دونوں کے نام رکھے گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ انہی کا نام رکھا. تو جب پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور کو چبایا، اور کھجور کو چبانے کے بعد جب وہ بالکل باریک ہو گیا تو حضرت امام حسین کے منہ میں دیا. اس طرح اب بھی کرنا چاہیے. کوئی بچہ پیدا ہو تو کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اچھا بزرگ آدمی ہے گھر میں، تو اس کے زبان سے تھوڑا کھجور چبا کر اس کو منہ میں دینا چاہیے. یعنی ایسا آدمی ہو جو گٹکا نہ کھاتا ہو، ورنہ گٹکا کھا کے، پان کھا کے، بیڑی سگریٹ پینے والا ہے، انہیں چھوٹے بچے کے منہ میں اگر ایسا دے دیا تو چھوٹا بچہ پھر روتا رہتا، پھر چپ نہیں ہوتا. ابھی نے پریشان ہے گھر کے لوگ، انہیں رو رہا کہیں کو. بھائی انہیں جو صاحب ان کو وہ کھجور چبا کر دیے تھے، انہیں گٹکا کھاتے تھے، تو وہ کھجور میں گٹکے کا رنگ مل گیا، گٹکے کی بدبو مل گئی، اس لیے بچہ پریشان ہے. تو اس لیے گھر میں وہ آدمی جو گٹکا نہ کھاتا ہو اور نیک ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کھجور کو چبایا، ان کے منہ میں دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ان کے منہ میں دی. تو امام حسین نے سب سے پہلے اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا. اور جب 7 دن ہو گئے، 7ویں دن عقیقہ کیا گیا امام حسین کا. اور یہاں سالوں ہو گئے لیکن عقیقہ نہیں ہو رہا یہاں پر. حالانکہ عقیقے کی وجہ سے جتنی مصیبتیں، پریشانی وہ ٹل جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں بچہ پیدا ہو گیا، بیمار ہے، مہینے کا ہو گیا بیمار ہے، 2 مہینے وہ بیمار ہوئے، سال ہو گیا بیمار ہے، 2 سال ہو گیا بیمار ہے، 5 سال ہو گیا بیمار ہے، جوانی تک بیمار ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. بیمار اس لیے ہے کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا کہ آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا عقیقہ کریں. لیکن یہاں عقیقہ کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جب امام حسین 7 دن کا ہو گئے تو اس کے بعد 7 دن کے بعد ان کا عقیقہ کیا گیا. اور عقیقہ سے پہلے ان کے بالوں کو ترشوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بالوں کو تراشنے کے بعد جو وہ بال تھے، ان بالوں کے برابر چاندی کو صدقہ کیا گیا. ایک طرف بال کو رکھا، ایک طرف چاندی، تو جتنی چاندی ہوتی ہے بال کے برابر اس کو صدقہ کیا گیا. اور 7ویں دن ہی آپ کی ختنہ ہو گئی. 7ویں دن ہی ختنہ. یہاں سالوں ہو گئی ختنہ نہیں ہو رہی.
جتنی جلدی ختنہ ہو جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. تو 7ویں دن ختنہ ہو گیا اور 7ویں دن ہی 2 مینڈے ذبح کیے اور عقیقہ کیا گیا. اور جو میں نے باتیں اب تک بتائی ہیں یہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے. تو البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں ام الفضل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ ہیں ام الفضل. تو وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھبراتی ہوئی آئی، چہرہ بالکل زرد ہے اور پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں صبح آ گئی فجر کے فوراً بعد. تو گھبرائی ہوئی تھی. تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، ام الفضل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں خواب کہ آپ کو کیسے بتاؤں، مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم بتاؤ وہ خواب کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا، جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ کاٹ کر مجھے دیا گیا، آپ نے مجھے دیا. اب میں حیران ہوں یہ کیسا خواب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو سننے کے بعد مسکرائے، ایسا نہیں چیخے چلائے، مسکرائے. اس لیے اپنا خواب اس آدمی کو بتانا چاہیے جو جانتا ہو، ورنہ یہ سننے میں تو عجیب خواب ہے، ارے گوشت کا ٹکڑا کرنا پڑتا تو عجیب خواب ہے. یہاں اگر وہ ایسا کوئی خواب دیکھ لے تو صبح میں سوچ لیتا میرے دشمن آنے والے بندوق لے کے مجھے قتل کر دیتے یہاں یہ. لیکن خواب کی جو تعبیر ہے وہ عجیب تعبیر ہوتی ہے. تعبیر کا مطلب یہی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، تعبیر کا مطلب سمجھ میں نہ آئے. کیونکہ اگر کسی آدمی نے سردی میں آگ کو دیکھا، بھئی سردی کا موسم ہے، سردی میں دیکھا آگ ہے، اس کی تعبیر الگ ہے. گرمی میں اگر کسی آدمی نے آگ کو دیکھا اس کی تعبیر الگ ہے. اگر کسی آدمی نے سردی میں آگ دیکھی تو مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ سردی میں آگ کی سب کو ضرورت ہوتی ہے. جب سردی ہوتی ہے، جن علاقوں کے اندر سردی زیادہ ہے وہاں پہ دیکھو آپ وہ آگ کو تلاش کرتے ہیں کہاں ہے آگ ہوئے گی تو آگ کے سامنے بیٹھیں گے، تو آگ کی ضرورت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس آدمی نے سردی کے اندر آگ کو دیکھا ہے تو اس آدمی کے پاس مال اور دولت آنے والی ہے. اور گرمی جب ہوتی ہے، گرمی کا موسم، تو ہر آدمی آگ سے دور بھاگتا ہے. اب گرمی ہے، سورج کی تپش کتنی ہے، ہر آدمی بھاگتا نہیں بھاگتا. اب اگر گرمی میں آگ دیکھا خواب میں تو اس کا اب تعبیر الٹی ہو جائے گی، اس کو اب کوئی نقصان ہونے والا ہے. تو ہر تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی تعبیر ہے اس کا نام کہ سمجھ میں نہیں آئے، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک عجیب سی بات ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی نے خواب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو سننے کے بعد مسکرائے. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ مسکرا رہے ہو، عجیب سی بات ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ فاطمہ کو بیٹا ہوگا، فاطمہ کو بیٹا ہوگا، یعنی میرے جسم سے گوشت کاٹا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا نواسا ہوگا، اور وہ نواسا پہلے میری گود میں آئے گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کے حوالے کروں گا، آپ اس کی پرورش کریں گے. اور ایسا ہی ہوا. چند دن کے بعد 5 شعبان 4 ہجری کو حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی. تو پیدائش ہونے کے بعد، ولادت ہونے کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، اور حضور نے امام حسین کو حضرت جو ام الفضل ہیں آپ کی چچی ان کو دیا. تو انہوں نے 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا. امام حسین کو 2 سال تک دودھ پلانے والی ام الفضل آپ کی چچی ہیں، اور انہوں نے پرورش کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تو جو خواب دکھا تھا وہ کافی دن پہلے دکھا تھا، اب یہ ولادت ہوئی کافی دن کے بعد. جب حضور نے امام حسین کو ان کے گود میں دیا تو مسکرائے، انہوں بھی سامنے سے مسکرائے. تو حضور نے اشارہ کیا تو کہا یا رسول اللہ میں سمجھ گئی، آپ نے جو فرمایا تھا وہی حقیقت وہی ہوا کہ آپ نے اپنے نواسوں کو میری گود میں دیا. تو انہوں نے 2 سال تک ان کو دودھ پلایا اور پرورش کی اور آپ کو پالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی نا، یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف امام حسین سے تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام نواسوں سے محبت تھی اور تمام نواسیوں سے محبت تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نواسے تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت فاطمہ سے تھے، وہ 3 بیٹے 6 بچے ہیں. تو 6 کے 6 سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر محبت تھی. ایسا نہیں ہے تو شیعوں کی چال ہے، وہ چاہتے ہیں کہ صرف امام حسین کا ذکر ہو، کسی دوسرے کا ذکر ہی نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے برابر محبت تھی. جہاں بھی جتنے بھی حدیثیں ملے گی وہاں امام حسن اور حسین دونوں بھی ساتھ میں ہیں. ایسا نہیں کہ صرف امام حسین ہے، اور پھر امام حسن حسین کی جو بہنیں، ان بہنوں کے بھی ساتھ میں حدیثوں میں تذکرہ ہے. ایسا نہیں کہ صرف امام حسین کے بارے میں حدیث ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نواسے نواسیاں تھیں، سب سے برابر محبت کی ہے.